نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری یہ سیریز جاری ہے جس میں قرآن ہمیں متاثر کرتا ہے اپنے معجزات کے ذریعے سے، تو وہ چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ان کو رکھنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان چیزوں کو آپ بھی محسوس کرنا شروع کریں اور ساتھ میں عربی گرامر میں دلچسپی بھی لینا شروع کر دیں۔ آج جو ہم نے آیتیں منتخب کری ہیں وہ سورہ نحل اور سورہ نمل کی ہیں۔ ارشاد ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجیے، اور آپ کا صبر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی سارے پر ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر غم نہ کریں۔ وَلَا تَكُوا فِي ضَيْقٍ، اور نہ آپ تنگی میں پڑیں۔ مِمَّا يَمْكُرُونَ، اس بارے میں جو سازشیں یہ لوگ کر رہے ہیں۔ سورہ نمل میں بھی تقریباً یہی الفاظ ہیں۔ ارشاد ہوا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر رنجیدہ نہ ہوں۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ، اور نہ آپ تنگی میں پڑیں۔ مِمَّا يَمْكُرُونَ، اس بارے میں جو سازشیں یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب سورہ نحل میں جو آیت مبارکہ ہے وہ ہے وَلَا تَكُوا فِي ضَيْقٍ، جس کی ترجمہ یہ ہے اور نہ آپ تنگی میں پڑیں۔ اور سورہ نمل میں بھی یہی الفاظ ہیں وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ، ترجمانی بھی یہی ہے اور نہ آپ تنگی میں پڑیں۔ صرف فرق کیا ہے کہ سورہ نحل میں وَلَا تَكُوا کہا گیا ہے اور سورہ نمل میں وَلَا تَكُنْ، حالانکہ معنی دونوں کے ایک ہی ہیں، آپ تنگی میں نہ پڑیں۔ یہ اس کی ترجمانی ہے۔ اصل ورڈ بیسیکلی ہے لا تکن، مگر سورہ نحل میں لا تکو کہہ کر ایک خاص بات کی طرف دھیان دلایا گیا ہے، کیونکہ یہاں نون کو ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ اس کے معنی ہوں گے کہ آپ بالکل بھی نہیں، ذرا بھی غم زدہ نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میسج یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل بھی غم زدہ نہ ہوں، یعنی اتنے بھی غم زدہ نہ ہوں کہ مجھے آپ کو پورا لفظ بھی دینا نہ پڑے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لا تکو کا ارشاد ہوا ہے وہاں پر۔ لہٰذا کسی نفی کے لفظ پر یا نیگیٹو ورڈ سے اگر حرف کو ڈراپ کر دیا جائے گا تو معنی میں مزید نفی کی تاکید آ جائے گی۔ جب کہا گیا وَلَا تَكُوا فِي ضَيْقٍ، تو آپ بالکل بھی تنگی میں نہ پڑیں، ذرا بھی تنگی میں نہ پڑیں۔ اور سورہ نمل میں جب عام لفظ کہا گیا ہے کہ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ، آپ تنگی میں نہ پڑیں، تو یہ ایک نارمل جملہ ہے، یہاں تاکید نہیں ہے۔ اگر سورہ نحل کی ایک آیت پہلے ہم دیکھیں گے اور سیاق و سباق، تو ارشاد ہوا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اے مسلمانوں اگر تم بدلہ لو اس قدر جس قدر تمہیں تکلیف دی گئی ہو۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ یعنی صبر کرنے والوں کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، تو آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سہارے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر غم نہ کریں۔ وَلَا تَكُوا فِي ضَيْقٍ، اور آپ بالکل بھی تنگی میں نہ پڑیں اس بارے میں، مما یمکرون، اس بارے میں کہ جو یہ سازشیں کر رہے ہیں یہ لوگ۔ مفسرین کے نزدیک یہ آیت نازل ہوئی ہے غزوہ احد کے بعد، جب تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے، جہاں کئی صحابہ برے طریقے سے زخمی بھی ہو گئے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت شدید طریقے سے زخمی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا غم تھا کہ قریش کے لوگ تو ان کے اپنے لوگ ہیں، وہ کیسے جنگ میں اتنی شدت اور نفرت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ سکتے تھے وہاں پر کہ آپ غم نہ کریں، نہ رنج کریں، لیکن اس بات کو یعنی اس بات پر تاکید لے کر آنا تھی کیونکہ وہاں پر سچویشن ایسی ہے، تو یہاں پر اس چیز کو کہنے کے لیے نون کو ڈراپ کر دیا گیا۔ اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان قوموں کا ذکر کر رہے ہیں جو پہلے آئی تھیں۔ ارشاد ہوا ہے سورہ نمل میں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذرا گھومو پھرو زمین میں، فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ، اور دیکھ لو کیسا انجام ہوا ہے مجرم قوموں کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تلقین کر رہے ہیں مکہ کے لوگوں کو کہ کیسا انجام ہوا تھا مجرموں کا۔ تو اس بات پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم ہے کہ جس طرح پہلے زمانے کی قومیں نے اپنے انبیاءوں کو اور رسولوں کی باتوں کو جھٹلا دیا تھا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا، اسی طریقے سے میری قوم بھی اگر مجھے جھٹلا دے گی، میری بات کو رد کر دے گی تو ان کے اوپر بھی عذاب نازل ہوگا۔ پھر حضور کے خلاف بھی لوگ سازشیں کر رہے ہیں، تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ غمزدہ نہ ہوں جو یہ سازشیں کر رہے ہیں لوگ۔ اب اگر آپ دونوں سچویشنز کو کمپیئر کریں گے، یعنی غزوہ احد والی سچویشن جو زیادہ سنگین ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، آل عمران میں ارشاد ہوا ہے اذ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَرَسُولُهُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، جب آپ لوگ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے بنا ایک دوسرے کو دیکھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو پیچھے سے پکار رہے تھے، تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی چہرے مبارک لہو لوہان ہو گیا تھا۔ تو اگر وہاں زیادہ تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یعنی غم نہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ غم نہ کریں، رنجیدہ نہ ہوں، تو یہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔
اور آپ جب اردو میں یا انگلش میں ترجمانی دیکھیں گے دونوں آیتوں کی، تو یہ خوبصورت چیز کبھی بھی آپ نوٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ترجمانی میں جب لکھا ہے ولا تکو فی ضیق، آپ غمزدہ نہ ہوں، اور دوسری جگہ لکھا ہے ولا تکن فی ضیق، آپ غمزدہ نہ ہوں، تو دونوں جگہ آیتیں ایک سی ہیں، یعنی ترجمانی دونوں کی جگہ ایک سی لکھی ہوئی ہے، آپ کبھی بھی اس میں فرق محسوس نہیں کریں گے۔ لیکن ہاں اگر آپ کو گرامر آتی ہے، اگر آپ عربی گرامر سے واقف ہیں، اس کی خوبصورتی سے واقف ہیں، تو آپ فوراً چونکیں گے کہ دونوں آیتیں بالکل ایک سی ہیں، صرف ایک جگہ لا تکن کہا گیا ہے اور ایک جگہ لا تکو صرف کہا گیا ہے، یعنی وہاں پہ نون کو ڈراپ کر دیا گیا، تو یقینی طور پر کچھ نہ کچھ مصلحت ہے، کچھ نہ کچھ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سبھی کو شوق دے اس کے کلام سے جڑنے کا، اس کے کلام کو سیکھنے کا، اس کے کلام کو اس کے کلام میں دلچسپی لینے کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔